اچھا یہ آج تو میں فہیم صاحب والی بات کو دہراؤں گا. آپ گھیر گھار کے ہمیں اس سائڈ پہ لے کے آتی ہیں کہ ہم کہیں کنٹیمپٹ کریں. آپ کا تو کچھ نہیں بگڑنا. ٹھیک بات ہے. تو ٹھیک ہے, آپ ہمیں خود لے کے آتی ہیں, بھائی معافی دے دیں, کنٹیمپٹ میں نہ لے کے آئیں. وہ انڈر ٹرائل کیس ہے. وہ نہیں میں تو کہوں گا, میں تو یہ کہوں گا ان کو بھی لے کر آئیں, نوٹس ہو تو ان کو بھی ہو, ہم تو پھر نام لیں گے نا, ہم تو نام لیں گے نا. جس طرح چیئرمین پی ٹی آئی پہ الزام ہے, انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو ڈرتے کیوں ہیں, انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو موٹیویٹ کیا تھا. ہمیں ہماری اینکر نے موٹیویٹ کیا تھا. ہمارے استاد کہتے تھے یہ جرنلزم ہے, ایڈونچرزم نہیں ہے. تو سنا ابھی آپ اس چیز کو سمجھیں, ہم اس پروسیس سے گزر گئے. سوری, ہمارے ناظرین سب سمجھ رہے ہیں, بس مجھے یہی سمجھانا تھا, مجھے یہی میسج دینا تھا. دیکھیں سنا, یہ بات تو درست ہے کہ ابھی تو آغاز ہے, ابھی بہت سارے کیسز باقی ہیں, ابھی سائفر تو شروع ہوا ہے نا. دیکھیں لیکن پاکستان میں المیہ یہ ہے کہ ماضی کے اندر ہم دیکھیں تو اگر عدالتوں کے کچھ فیصلوں پر امپلیمنٹ ہوا, ان پہ بھی اعتراضات آئے, اور کچھ فیصلے ایسے ہیں جو فیصلے ہونے کے باوجود, سزائیں ہونے کے باوجود اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. آپ ذوالفقار علی بھٹو کا فیصلہ دیکھیں, ان کو سزائے موت دی گئی, آج تک اس پہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ ان کو جوڈیشل مرڈر قرار دیا جا رہا ہے. آپ اس کے بعد جو سیاستدان جن پہ سیاسی مقدمات قائم ہوئے, ان مقدمات کا کیا بنا؟ پاکستان میں مقدمات کا کوئی پتہ نہیں کہ کب کیا ہو جائے. سزا ہونے کے باوجود, اب دیکھیں میاں نواز شریف 2 دفعہ سزا انہوں نے بھگتی, دونوں دفعہ ملک سے باہر گئے. آصف علی زرداری نے 11 سال بھگتی. دیکھیں مقدمات کا اختتام کہاں پہ ہوتا ہے یہ ہمیں نہیں پتا. اسی طرح یہ جو سائفر والا کیس ہے, ٹائمنگز بڑی امپورٹنٹ ہیں. 21 کو بڑی ایک شخصیت ہے, ان کی ملک وطن واپسی ہے, اور 17 کو فرد جرم عائد ہونا ہے. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں. اچھا اگر آپ اس ٹائمنگ کو مکس کر رہی ہیں تو پھر تو وہ جو ایک بیانیہ اس وقت قوم کے سامنے آیا ہوا ہے کہ جی میاں نواز شریف کی ڈیمانڈ کے مطابق سارا کچھ ہو رہا ہے, پھر تو اس بیانیہ کی طرف اشارے جاتے ہیں. لیکن کیونکہ یہ قانونی معاملات ہے, عدالت نے اپنا پروسیس کمپلیٹ کرنا ہے. فرد جرم آپ دیکھیں 17 تاریخ کو لگنی ہے, 1 ہفتے کا ٹائم دیا گیا, جو لیگل ایک ان کو ٹائم دینے کی ضرورت تھی. ان کے چلان کی کاپیاں شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان صاحب کے جو وکلا ہیں ان کے حوالے کر دی گئی ہیں تاکہ وہ اس کو تیاری کر لیں اور 17 تاریخ کو فرد جرم پہ اس پہ بحث کر لیں. اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب کے 2 اور مقدمات بھی تھے آج عدالتوں میں. ایک مقدمے کے اندر انہوں نے پرے کی تھی کہ جو ان کے خلاف ایک توشہ خانہ کا کیس تھا, اس پہ جو کالعدم کیا گیا اس فیصلے کو, اس کو یہ انہوں نے پرے کیا ہے کہ اس کو ختم کیا جائے بالکل, تاکہ جو ان کی نااہلی کا ایک تلوار ان کے سر پہ لٹک رہی ہے وہ ختم ہو. جو انتخابات آنے والے ہیں اس کے نااہلی کی بات کر رہے ہیں جی. تو یہ اس طرح کے ان کے کئی مقدمات ہیں, اور آگے جس طرح 9 مئی کی ابھی فہیم بات کر رہے تھے, اور بہت سارے مقدمات ہیں. ٹھیک ہے اعظم صاحب, مل گیا آپ کا پوائنٹ کلیئر.